السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کا آج کے اس ویڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے سوال نمبر 30 تک سوال و جواب مکمل کر لیا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سوال نمبر 31 سے لے کر سوال نمبر 50 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر موقع ملا تو ہم لوگ ایک دو دعا بھی دیکھیں گے، ورنہ دعا کا ویڈیو بعد میں ڈالا جائے گا۔ بغیر کسی تاخیر کے میں چاہتا ہوں کہ اس سیریز کو شروع کیا جائے۔ حدیث شریف کوئز۔ پہلے ہم لوگوں نے اسلامی عقیدہ کوئز پڑھا، اس میں 10 سوالیات کیے۔ سیرت النبی کوئز دیکھا، اس میں 10 سوالیات کیے۔ قرآن مجید کوئز دیکھا، اس میں 10 سوالیات کیے۔ اب حدیث کے بارے میں آپ کے سامنے 10 سوال پیش کیے جا رہے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھیے اور ان کو بھی یاد رکھیے۔ سوال نمبر 31، حدیث کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل و تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ قول، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے، کچھ کہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا تھا، اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کس طرح کیا، کسی صحابی نے دیکھا اور بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ایسے کیا ہے، تو وہ حدیث ہوا۔ اور تقریر، بات و کام اور ایسا عمل جس پر آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو وہ بھی حدیث ہے۔ تو ان تینوں کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ قول، فعل اور تقریر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ کتب ستہ کن کتابوں کو کہا جاتا ہے؟ ستہ، عربی میں ستہ کا مطلب ہوتا ہے 6، اور کتاب کی جمع ہے کتب۔ کتب ستہ، حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کتب ستہ، اس کا مطلب ہوتا ہے 6 کتابیں، حدیث کی 6 کتابیں۔ تو وہ 6 کتابیں کون کون سی ہیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ۔ 6 کتابیں ہوئیں، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ۔ صحیحین، یہ دیکھیے لفظ صحیح پڑھیے گا۔ سوال نمبر 33، صحیحین حدیث کی کن کتابوں کو کہا جاتا ہے؟ تو بخاری اور مسلم کو ہم صحیحین کہتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف کو ہم صحیحین کہتے ہیں۔ سوال نمبر 34، قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ تو قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے۔ سوال نمبر 35، صحیح بخاری شریف کے مصنف کون ہیں اور ان کی سنِ ولادت و وفات کیا ہے؟ دیکھیے یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، اس کو بہت اچھے سے یاد کریے گا۔ صحیح بخاری شریف کے مصنف محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ہے۔ محمد ان کا نام، ان کے ابو کا نام اسماعیل اور ان کے دادا کا نام ابراہیم۔ جہاں بن لگ جاتا ہے تو وہاں پر اس کے بعد ابو کا نام آتا ہے۔ جیسے میرا نام ہے محمد ظاہر بن محمد سلیم، میرے ابو کا نام محمد سلیم ہے۔ اب ہم کو دادا کا بھی نام بتانا ہوگا تو ہم لکھیں گے محمد ظاہر بن محمد سلیم بن عبد القیوم۔ ان کی ولادت، ان کی پیدائش ہوئی ہے 194 ہجری میں۔ یہ ہجری سال لکھا ہوا ہے، عیسوی سال نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ 194 ہجری میں، اور ان کی وفات ہوئی ہے 256 ہجری میں۔ اس کو یاد کریے گا اچھے سے۔
صحیح مسلم شریف کے مصنف کون ہیں اور ان کی سن ولادت و وفات کیا ہے؟ تو ان کے مصنف مطلب ہوتا ہے لکھنے والے، جمع کرنے والے، اس کتاب کو لکھنے والے۔ صحیح مسلم شریف کے مصنف مسلم بن حجاج بن مسلم ہیں، ولادت 206 ہجری اور وفات 261 ہجری۔ ابو داؤد شریف کے مصنف کون ہیں؟ ان کی سن ولادت و وفات کیا ہے؟ تو ابو داؤد کے مصنف سلیمان بن اشعث بن اسحاق ہیں، ولادت 202 ہجری، وفات 275 ہجری۔ نسائی شریف کے مصنف کون ہیں؟ ان کی سن ولادت و وفات کیا ہے؟ نسائی شریف کے مصنف احمد بن شعیب بن علی ہیں، ولادت 214 ہجری، وفات 303 ہجری۔ جامع ترمذی شریف کے مصنف کون ہیں؟ ان کی سن ولادت کیا ہے اور وفات کیا ہے؟ تو اس کے مصنف محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ ہیں، ولادت 209 ہجری، وفات 279 ہجری۔ سوال نمبر 40، ابن ماجہ شریف کے مصنف کون ہیں؟ ان کی سن ولادت کیا ہے؟ تو اس کے مصنف محمد بن یزید بن عبداللہ ہیں اور ان کی ولادت 209 ہجری اور وفات 273 ہجری ہے۔ یہ ہوا 40 سوال مکمل۔ انبیاء کرام علیہم السلام کوئز۔ اب آپ کے سامنے نبیوں کے متعلق 10 سوال پیش کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 41، رسول، نبی، پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ رسول، نبی، پیغمبر یہ کون لوگ ہیں؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے گا رسول کیا ہوتے ہیں، نبی کون ہوتے ہیں، تو آپ ان سے کہیں گے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے جن نیک بندوں کو بھیجا اور ان کی طرف وحی کی۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ میسج، وہ پیغام جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کسی فرشتے کے ذریعے کسی انسان کے پاس، اپنے خاص بندے کے پاس بھیجتا ہے، ہم اس کو وحی کہتے ہیں۔ انہیں رسول، نبی اور پیغمبر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے جن نیک بندوں کو بھیجا اور ان کی طرف وحی کی، تو انہی کو ہم رسول، نبی اور پیغمبر کہتے ہیں۔ اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں اور کون ہیں؟ اولو العزم مطلب بڑے پیغمبر، جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں وہ کون ہیں اور کتنے ہیں؟ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 43، وہ کون سے نبی ہیں جن پر جو پرندوں کی بولیاں سمجھ جاتے تھے اور اللہ نے ہوا، جن و شیاطین وغیرہ تمام چیزوں پر حکومت عطا کی تھی؟ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو ان کے کنٹرول میں کر دیا تھا۔ وہ جدھر چاہتے تھے ہوا کو اس سے کہتے تھے، ہوا ان کو لے کر چلی جاتی تھی۔ جن اور شیطان سب ان کے بس میں تھے، ان کے کنٹرول میں تھے، تمام چیزیں ان کے انڈر میں تھیں، سب کچھ ان کی حکومت کے اندر تھا۔ تو وہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ابو تھے داؤد علیہ السلام، یہ دونوں لوگ نبی ہیں، باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی۔ سوال نمبر 44، وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے، اور کس نبی کو بغیر باپ کے پیدا کیا؟ وہ کون سے نبی جن کو بغیر ماں باپ کے، اور وہ کون سے نبی ہیں جس کو صرف بغیر باپ کے پیدا کیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ، بغیر دونوں کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے۔ سوال نمبر 45، وہ کون سے نبی ہیں جنہیں خواب میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ملا؟ یہ آپ لوگ جانتے ہیں اور آپ لوگوں کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں دکھلایا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے سوال کیا تھا فانظر ماذا تری، کہ بیٹا میں نے تم کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انی ارا فی المنام
انی اذبحک فانظر ماذا تری، قرآن مجید کی آیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹا میں نے تم کو دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو بچہ جواب دیتا ہے، اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابو جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کریے اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کو، نبیوں کو جو چیزیں خواب میں دکھلائی جاتی ہیں وہ صرف ایک خواب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم اور ایک آرڈر ہوتا ہے، ویسا کرنا پڑتا ہے نبیوں کو۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی، اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ابو جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں، قربان کر دیں۔ سوال نمبر 46، وہ کون سے نبی ہیں جنہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام، ان کے باپ بھی نبی ہیں، ان کے والد بھی نبی ہیں، اور یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، پھر وہ وہاں سے مصر چلے گئے تھے، اور پھر مصر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور شان و شوکت سے نوازا۔ سوال نمبر 47، وہ کون سے نبی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دریا میں راستے بنا دیے تھے، ان کی قوم کو ظالم بادشاہ فرعون سے نجات دلائی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، فرعون کے لشکر نے، فرعون کے گروپ نے، فرعون کی فوج نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے جا رہے تھے، آگے جاتے جاتے سامنے دریا آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا پر ماری، بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بنا دیا، پانی دونوں طرف چڑھ کر رک گیا، موسیٰ علیہ السلام بیچ میں سے نکل گئے، اور جب فرعون کا لشکر آیا وہ بھی پار کرنے کی کوشش کرنے لگا، درمیان تک پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پانی کو ملا دیا، وہ تمام کے تمام لوگ اسی میں غرق ہو گئے، اسی میں ڈوب کر مر گئے۔ سوال نمبر 48، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سالوں تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال، 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ توحید کی دعوت، میں نے اسلامی عقیدہ کوئز میں بتایا، توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی نوح علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن ان کی قوم صرف چند ہی لوگ آپ پر ایمان لائے، کچھ ہی لوگ، نوح علیہ السلام پر بہت زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب ان کا نزول فرمائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ اسی طرح آسمان پر اٹھا لیا، اور جب قیامت آنے والی ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں دوبارہ نازل کرے گا۔ سوال نمبر 50، 4 مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں اور کن کن نبیوں پر نازل ہوئیں؟ 4 آسمانی کتابیں مشہور ہیں جن میں زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے، اور یہ کس پر نازل ہوئی؟ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ پورے 50 سوال ہو گئے، آج 3 تاریخ ہے، ہم لوگوں نے 50 سوال پڑھ لیا ہے۔ آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ گھر پر رہ کر دن میں جو وقت ملتا ہے اس وقت میں اپنی دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اس کو اچھے سے یاد کریں۔ صفحہ نمبر 9 سے لے کر 26 تک دعائیں لکھی گئی ہے۔ شروع میں کچھ کلمات ہیں جن کو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، یاد کیا ہے۔ مستون دعائیں، سونے کے وقت کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا، سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، کھانا شروع سے کرنے سے پہلے کی دعا بسم اللہ، اور اگر بھول جائے تو بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا
हाज़ा ताम व रज़क़नीही मिन गैरी हौल मिन्नी वला कुव्वा। खाना खिलाने वाले के हक़ में दुआ। अगर आप कहीं गए हैं, दावत में गए हैं, शादी में गए हैं, या किसी आपके फ्रेंड ने, आपके दोस्त ने आपको घर पर इनवाइट किया है, खाना खिलाया है, तो आप उसके लिए दुआ करें, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम। घर में दाखिल होने की दुआ, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना। तर्जुमा इसका देखिए, बहुत अच्छी दुआ है। अल्लाह ही के नाम से हम दाखिल होते हैं और अल्लाह ही के नाम से हम निकले, और अल्लाह ही पर जो हमारा परवरदिगार है हमने भरोसा किया। देखिए कितनी अच्छी दुआ है। घर में दाखिल होने की कितनी अच्छी दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को सिखलाई। बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना। और ये दुआ देखिए कहाँ की है, सुनन अबू दाऊद, हदीस की 6 बड़ी किताबों में से एक किताब के अंदर ये दुआ लिखी हुई है। घर से निकलने की दुआ, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कहाँ की दुआ है, जामे तिर्मिज़ी शरीफ की ये दुआ है। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस में ये दुआ हमको मिलेगी। बैतुल खला, बाथरूम, टॉयलेट जाने की दुआ। इसके आगे देखिए छोटा सा लिखा हुआ है, बायां पैर बैतुल खला में रखते हुए पढ़ें। जब आपको बैतुल खला में जाना है आप ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये दुआ कहाँ है, सही बुखारी में। आप ये दुआ पढ़िए और बायां पैर लैट्रिन में, बाथरूम में अपना लेफ्ट पैर अंदर रखिए। बैतुल खला से निकलने की दुआ, जब आपको बैतुल खला से निकलना हो तो आप दायां पैर अपना राइट लेग बाहर रखिए और दुआ पढ़िए, गुफ़रानका, बस गुफ़रानका। नंबर 10, छींकने की दुआ। छींकने की क्या दुआ है, जब कोई आदमी छींके तो छींकने वाला कहे अल्हम्दुलिल्लाह, और जब वो आदमी, कोई दूसरा आदमी अल्हम्दुलिल्लाह सुने तो सुनने वाला आदमी कहे यरहमुकल्लाह। और जब ये आदमी यरहमुकल्लाह कहेगा तो जिसने छींका है तो वो आदमी फिर से कहेगा यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम। तर्जुमा देखिए, पहले वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं। फिर ये कहेगा यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। फिर वो कहेगा यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम, अल्लाह तुम सबको हिदायत दे और तुम लोगों की हालत को संवार दे। देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, और इंसान एक दूसरे के लिए दुआ करता है इससे दिलों के अंदर। जब हम तर्जुमा हमको मालूम होगा और हम इन दुआ को पढ़ेंगे तो इसके ज़रिए हमारे दिलों के अंदर भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होगी। हमारे दरमियान जो लड़ाई होती है, जो गलतफहमी होती है, जो हम एक दूसरे से दुश्मनी मोल ले लेते हैं, जब हम एक दूसरे से इस तरह की दुआ वगैरह से राब्ता रखेंगे और एक जो इस्लामी तरीका है, जो इस्लामिक कल्चर है, हम उसको फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होगी और हमारी ज़िंदगी अमन व सुकून के साथ कटेगी। 10 सवाल पर बस करते हैं, 10 दुआ पर हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। 50 सवाल पूरे हो गए। इंशाअल्लाह कल कुछ दुआ पढ़ी जाएगी और कुछ सवाल जवाब दोहराए जाएंगे। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के इस मकसद को कामयाब बनाए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की तौफीक दे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले कि वो सवाल व जवाब बहुत अच्छे से और बहुत ही लगन के साथ याद कर सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।